السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اور قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اکثر تاریخ والوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے درمیان میں بیان کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے کرتے ان کا ذکر بھی کر دیا ہے، لیکن ہمارے خیال سے دو قصوں کا ایک ساتھ ملا دینا بالکل بے میل سی بات ہے۔ یہی سوچ کر اسے الگ کیا جاتا ہے۔ تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ متفقات 5 شہر تھے شام کے شہروں میں۔ ہر شہر میں لڑائی کے کام کے لاکھ لاکھ مرد تھے۔ ان کا ملک بہت آباد ملک تھا، خوشحالی عام تھی۔ اس قوم میں ایک بڑا عیب تھا، وہ یہ کہ بتوں کے پوجنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم لڑکوں سے بدکاری بھی کرتی تھی۔ یہ بدکاری برابر بڑھتی ہی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس گندے کام کی بنیاد شیطان ہی نے ڈالی تھی۔ اس طرح کہ وہ ایک بار ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک باغ میں پہنچا کرتا تھا اور اس کے پھولوں اور پھلوں کا نقصان کر دیا کرتا تھا۔ جب باغ کا مالک اس کو پکڑنے جاتا تو وہ بھاگ کر باغ سے نکل جاتا، یہاں تک کہ اس کے باغ میں بہت نقصان ہونے لگا اور وہ مالک کے ہاتھ نہ آ پاتا۔ ایک دن ابلیس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں باغ میں نہ آؤں تو مجھے استعمال میں لا کر یہ کام کر، پھر اپنے باغ کے نقصان سے بے فکر ہو کر آرام کرنا۔ باغ کے مالک نے کہا بہت اچھا۔ غرض باغ کے مالک نے اسے استعمال کیا اور اس طرح اس بدکاری کی داغ بیل پڑی۔ اسی طرح ابلیس نے ہر باغ میں جا کر اس حرام کاری کی بنیاد رکھی، یہاں تک کہ پوری قوم اس کی لذت پا کر اس کی بری طرح شکار ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس معاملے میں جتنا ان کو سمجھاتے، ان میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرتے، وہ اس کام کی طرف 2 قدم اور آگے بڑھ جاتے۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، دھمکیاں بھی دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی، لیکن ان بدکاروں کے کان پر جو بھی نہ رینگی اور بولے اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا، ہم کو نہ تو تیرے نبی ہونے پر یقین ہے، نہ ہم تجھ کو سچا جانتے ہیں۔ اتنا جھٹلا دینے کے بعد بھی حضرت لوط علیہ السلام ان کو سیدھے راستے پر لانے سے باز نہ آتے تھے، اور نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ ان پر عذاب آئے اور یہ تباہ ہو جائے، بلکہ وہ ان کا پورا خیال رکھتے تھے۔ جب اس دشمن بدکاروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو ستایا اور ان کا آنا جانا ان کے گھر سے منع کرایا، تب انہوں نے مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی اور ان بدکاروں کو غارت ہونے کی تمنا کی۔ تب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ معتفقات کے شہروں پر آئے اور حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کے خلاف ان کی مہمانی میں دیر کرتے تھے اور نہایت تنگ دلی سے اور شرم سے کئی بار ان سے کہا بھی کہ میں قوم کے ہاتھوں میں مجبور ہوں اور ان کے غلط کاموں سے بہت بیزار ہوں۔ جب دیکھا کہ مہمان میرے گھر رہنا ہی چاہتے ہیں اور اس اشاروں میں کہنے سے بھی نہیں جاتے، تو شام کے وقت لا کر ان کو اپنے گھر میں چھپا دیا اور اپنی بیوی سے ان کی مہمانی کرنے کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ ان مہمانوں کا حال کسی کو مت کہنا اور کسی کو اس معاملے کی خبر بھی نہ ہونے پائے۔ بیوی تو کافرہ تھی، اس نے بہانے سے نکل کر قوم کو بتا دیا تاکہ حضرت لوط علیہ السلام کا دل پھٹ جائے۔ وہ جا کر قوم والوں سے بولی کہ تم نے ان لڑکوں کی خوبصورتی کی کیا تعریف کروں، ان کے من بھاونے اور سڈول پنے کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔
اتنا سنتے ہی قوم والے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور لڑکوں سے بدکاری کرنے کی مانگ شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے کہا کہ اے قوم والو، میری مانو، مجھے مہمانوں کے لیے رسوا نہ کرو۔ تم بدکاری کے بجائے قوم کی بیٹیوں سے بیاہ کر کے اپنی خواہش کیوں نہیں پوری کرتے؟ مطلب یہ کہ تم مہربانی کر کے ان مہمانوں کو نہ ستاؤ۔ ان کافروں نے کہا، رہنے دو اپنی نصیحت، مجھے بیٹیاں نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف یہ لڑکے چاہیے جو تیرے یہاں مہمان ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس معاملے میں بہت پریشان پایا تو چپکے سے ان کے کان میں یہ خوشخبری ڈالی کہ ڈرو نہیں، ہم ہیں خدا کے فرشتے، وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس خبر کے سننے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے سے نکل کر اپنے پروں کی ہوا ان کی آنکھوں میں لگائی۔ خدا کی قدرت دیکھیے، سب کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ وہ بددین اندھے ہو کر اپنے گھروں کو بھاگے اور گرتے پڑتے اپنے گھروں میں پہنچے، کوئی پیچھے کوئی آگے۔ اس بیچ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا تھا، ہم قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، اس لیے آپ ایمان والوں کے ساتھ یہاں سے چلے جائے، اور جب جانے لگو تو کوئی پیچھے لوٹ کر نہ دیکھیں گا اور تیز قدم آگے نکل جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اور تمام ایمان والوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس زمین کے 7ویں طبق تک اپنے پر پھیلائے اور ان چاروں شہروں کو اخاڑ کر اپنے پروں میں لے لیا اور آسمان کے قریب لے جا کر اوندھا گرا دیا۔ فرشتوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی، آن کی آن میں سب ہلاک ہو گئے، آبادی میں ان کا کوئی نشان ہی باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ 7 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ربیع الاول کی 10ویں تاریخ کو وہ اس دنیا سے ودا ہوئے۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔